ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نیشنل امیونائزیشن ڈے منانے کا مقصد کیا ہے، اور جو ڈپارٹمنٹ آف فیملی ویلفیئر MCH اینڈ امیونائزیشن ہے، اس محکمے کا امیونائزیشن کے حوالے سے بہت ہی خاص رول رہتا ہے۔ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے ملک میں کل ہوگی، کیا ہے مدعا و مقصد، اس سلسلے میں کون سی تیاریاں کی گئی ہے، چاہے ہم ملکی سطح پہ بات کریں گے یا ہم UT سطح پہ بات کریں گے، ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کو 2014 میں ایک سرٹیفکیٹ ملا۔ اس سرٹیفکیٹ کے مطابق ہمارے ملک کو پولیو فری قرار دیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں گے کہ پولیو کے حوالے سے ہمارے ملک میں کس سال میں آخری کیس سامنے آیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا 2011 میں ہمارے ملک میں ایک کیس ایسا تھا جو آخری کیس تھا۔ لیکن اگر آخری کیس تھا، پولیو فری قرار دیا گیا ہمارے ملک کو، پھر کس طرح کی امپورٹنس ہے، کس طرح کی ضرورت ہے اس دن کو منانے کے حوالے سے۔ پولیو فری اگر آلریڈی ہے تو کس طرح کی تیاریاں ہیں کل کے حوالے سے، یہاں UT جموں کشمیر میں کس طرح کی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، کون سے بچے اس زمرے میں آ جائیں گے، کس طرح ان کو قطرے پلائے جائیں گے، یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور ہم خوش قسمتی محسوس کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھی ہوئی ہے، یہ ہے ڈاکٹر تبسم جبین صاحبہ، جو ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر MCH اینڈ امیونائزیشن جموں کشمیر ہے۔ ڈاکٹر تبسم جبین صاحبہ، آپ کا ویلکم ہے ہمارے شو میں۔ جی شکریہ۔ جس طرح سے ڈاکٹر تبسم جبین صاحبہ آپ نے سنا کہ 2011 میں ہمارے پاس آخری کیس آیا اور 2014 میں ہمارے ملک کو پولیو فری قرار دیا گیا، اب جب کہ کل باضابطہ اب نیشنل لیول پہ امیونائزیشن ڈے منایا جاتا ہے، تو یہ بتائیے، یہ سمجھائیے ہمیں، پولیو فری اگر آلریڈی ملک ہے تو ان چیزوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا ملک 2014 میں ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملی کہ ہمارے ملک سے پولیو ختم ہوا، پولیو ایریڈیکیٹ ہوا، تو پھر ہم بار بار یہ پولیو پلس پولیو مہم کیوں کرتے ہیں؟ جی۔ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ابھی ساری دنیا میں جو ہے پولیو ختم نہیں ہوا ہے۔ کچھ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ایسی ہیں جہاں ابھی بھی پولیو کے کیسز ہیں، اور دیر از اے رسک کہ وہاں سے امپورٹیشن ہو سکتا ہے وائرس کا، اور اگر ہماری امیونٹی کم ہوگی، اگر ہمارے بچوں میں امیونٹی کم پائی جائے گی تو یہ وائرس ہو جائے گا اور دوبارہ سے ری اکرنس ہو سکتی ہے پولیو کی۔ خاص کر اس میں 0 to 5 ایئرس کے بچے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ سو اس لیے جب تک ساری دنیا میں خطرہ برقرار ہے تب تک 2 بوندیں بار بار ہیں۔ جی، جیسے آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب تک دنیا میں خطرہ ہے تب تک ہمیں اس چیز کو، اس سلسلے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ جموں کشمیر کے حوالے سے، تو جموں کشمیر میں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں آپ نے دیکھا کہ ہر ایک محکمہ مختلف قسم کے سٹیپس لے رہا ہے، اپنا جو ان کا اسائنمنٹ ہے، جس طرح سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے یہ مینڈیٹ ہے کہ ویکسین جو ہے، ویکسین ان بچوں کو یہاں پہ پلائی جائے۔ لیکن اب یہاں پہ خاص ایک چیز آج کل دیکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں، یا یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں جناب اٹل ڈلو صاحب، جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹس، جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، مل جل کے ایک میسیج دیا جا رہا ہے ہر ایک چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے، جس طرح سے آپ کا محکمہ ہے۔ ایک ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے جو سیکریٹری صاحب ہیں ڈاکٹر عابد رشید شاہ صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ لے لی، ایک میٹنگ میں پوری طرح سے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا، اور دوسری ایک خاص بات جو ہم نے دیکھی کہ جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز سے کہا گیا کہ اس میں ساتھ دینے کے لیے، جیسے ہم اس طرح سے اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کا میکینزم، ان سبھی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کا ڈپارٹمنٹ کس طرح سے تیار ہے، کس طرح کی پریپریشنز ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کی کیا تیاریاں ہیں، یہ تیاریاں تو لگ بھگ 20-25 دن پہلے سے شروع ہو چکی ہیں، اور جو ہمارے وردی سیکرٹری صاحب ہیں عابد صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹ ٹاسک فورس میٹنگ کی جس میں سارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنرز، جتنے بھی ہمارے UT کے ڈسٹرکٹس ہیں، سب کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنرز پریزنٹ تھے، آپ کے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں کشمیر دونوں پریزنٹ تھے، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جموں کشمیر دونوں،
اسی طرح باقی لیبر ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہماری سب کی اب ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، ڈائریکٹرز آف ہیلتھ سروسز جموں کشمیر، ڈائریکٹر آیوش، یہ سب اسٹیک ہولڈرز کو انٹر سیکٹورل کوآرڈینیشن کی وہاں بات کی. اور ہمارے سیکٹری صاحب نے بہت زیادہ ایمفیسس دیا آن دا ڈی سی صاحبان کہ ایک تو آپ اس میں ماس اویئرنیس کیجئے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں، اس کی بہت اویئرنیس ہونی چاہیے. کیونکہ پولیو آپ دیکھیے، پولیو ایک جان لیوا بیماری ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے اٹ افیکٹس، وہ بچوں کے نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے اور بچہ اپاہج ہو سکتا ہے. تو ہم کیوں چاہیں کہ ہمارے بچے خدا نخواستہ اپاہج ہو؟ اس لیے یہ میسج سب تک جانی چاہیے کہ پلس پولیو، انہوں نے اس بات کا بہت ایمفیسس لیا کہ اس میں بہت زیادہ آپ انفارمیشن، ایجوکیشن، کمیونیکیشن کے تھرو ایسا آئی سی کریں کہ سب لوگوں کو اویئر کیجئے. جنگلز ہوتی ہیں میونسپلٹی کے تھرو، ہورڈنگز لگاؤ، فری ہورڈنگز لگاؤ. یہ میسج جانی چاہیے لوگوں میں کہ ان کو پلس پولیو جیسے نیشنل امیونائزیشن ڈے ہے، ان کو اس دن آنا ہے اور بچوں کو 2 بوند زندگی کے پلانے ہیں. اور جیسے فار فلنگ ایریاز ہیں، جیسے ہمارا بانڈی پور ڈسٹرکٹ ہے، اس میں بہت گریز ہے، تولیل ہے، بہت فار فلنگ، جو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے سنو فال ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اتنا ویدر خراب ہو رہا ہے. تو چاپرز کے تھرو ہم نے وہاں ویکسین بھجوایا. اور ہمارے جو وہاں پہ بلاک میڈیکل آفیسرز تعینات ہیں، انہوں نے دے آر آل گیئرڈ اپ، وہ تیار ہیں کہ اس دن بوتھ ایکٹیویٹی بھی کریں گے. اور خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے بہت زیادہ سنو فال ہوئی، بوتھ ایکٹیویٹی نہیں کر پائے، تو ہمارے آشا، آنگن واڑی ورکرز اور ہمارے ہیلتھ ورکرز مل کے گھر گھر جا کے بچوں کو بوندیں پلائیں گے 0 to 5 ایئرس تک. اس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کہا کہ بوتھ بہت سارے لگانے ہیں، تو اسکول کی بلڈنگ بھی ہمیں چاہیے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ویکسینیٹرز کم ہو سکتے ہیں، اسکول ٹیچرز کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں ہم، بیکاز بوندیں ہی پلانی ہیں. تو وہ ٹریننگ ہم نے ان کو دی کہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی مین پاور کی، تو ہم اسکول ٹیچرز کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے. اور پری پرائمری لیول پر ایک میسج اگر ٹیچرز کی طرف سے جائے کہ آپ کے بچے جو، آپ کے بہن بھائی جو ہیں، آپ کے سبلنگ جو ہیں، جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں یا 5 سال تک کے بچے ہیں، ان کو پلیز بوتھ پہ، اپنے نزدیکی بوتھ پہ لے جائیے اور یہ 2 بوند زندگی کے. اسی طرح سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، کیونکہ آنگن واڑی ہمیشہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے امیونائزیشن میں، تو ان کی انوالومنٹ، تو یہ اس ادھر سے شروع ہوا. اور اب تو ہماری ساری تیاری ہے. اس وقت ہمارے لگ بھگ ہمارا جو ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم کو ویکسینیٹ کرنا ہے 0 to 5 ایئرس، وہ لگ بھگ 19 لاکھ بچے ہیں. وہ ڈیٹیلز جو آپ دے رہے ہیں، جیسے 19 لاکھ آپ نے کہا جموں کشمیر میں، اس پہ ہم آ جائیں گے. ناظرین محترم، یہ جیسا ویسے یہ کت ون کہ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر تبسم جبین صاحبہ نے بتا دیا، یمو وون زِ امچ افادیت کیا چھ، امچ امپارٹنس کیا چھ، تو ضروری کیازِ چھ یہ ویکسین. یل زن آلریڈی ملک پولیو فری قرار دن آو، مگر تمہ پتہ یس زن احتیاط چھ آز، یعنی اس بچہ 0 to 5 وری وٲنسہِ تام یم تہ بچہ چھ، تمن یہ قطرہ دن. وۄنۍ یم زن فار فلنگ ایریا، یتھ کٔنۍ کہ فرمو یمن وون کہ گریز چھ، چونکہ ونکیٚنس چھ شین تہ واریاہن جاین، ونکیٚنس چھ واریاہن جاین مطلب موسمی یس زن تبدیلی چھ تمہ کن چھ واتن تہ تھوڑا سا ناممکن. تو یہ وچھنے کہ تمہ قسمچ کمہ قسمچ تیاری چھ، یا موبائل ٹیمز چھا کمہ قسمک چھ. لیکن ایک خاص بات آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے کہی جاتی ہے کہ یہ جو کل دن منایا جاتا ہے، کہ جہاں جہاں بھی یہ مراکز قائم کیے گئے ہوں، تو وہاں پہ جس کا بھی بچہ 0 to 5 ہے، وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ لے جائے، اور یہ جو 2 بوند زندگی کے، جس طرح سے آپ نے سنا بھی ہے اس سے پہلے، تو ضرور اپنے بچوں کو یہ قطرے پلائیے. تو آپ فگرز پہ آ رہے تھے. جی، میں فگرز پہ آ رہی تھی کہ ایک تو ہمارا 19 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے جموں اینڈ کشمیر یوٹی کا. اس میں جموں ڈویژن میں لگ بھگ 8.5 لاکھ ہیں، اور کشمیر ڈویژن میں 10-10.5 لاکھ کے آس پاس بچے ہیں. اور ہمارے بوتھس کوئی 11,000 کے ہیں، اور ہمارے ویکسینیٹرز لگ بھگ 45,000 ویکسینیٹرز ہم نے ٹرین کیے ہیں فار دس امیونائزیشن پرپز. اور سپروائزرز ہمارے کوئی 2,500 ہیں، 2,500. اور ٹرانزٹ ٹیمز ہماری 833 ہیں. تو ٹرانزٹ ٹیمز کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا نیشنل امیونائزیشن ڈے ہے، ایک دن جیسے کل کا دن ہے، سنڈے کا دن ہے، ہمارا یہ بوتھ ڈے، بوتھ ایکٹیویٹی ڈے رہے گا.
ہمارے جہاں ہم نے آلریڈی مائکرو پلاننگ کی ہے اور اس کے حساب سے کہاں کہاں بوتھ لگانا چاہیے، کس ایریا میں بوتھ لگنا چاہیے، اور 200 سے زیادہ بچے اس ایریا میں نہیں ہونے چاہیے. 200 فار 1 بوتھ، تو 200 لوگوں بچوں کے لیے ایک بوتھ لگایا جائے گا، اور بوتھ صبح سے شروع ہو جائے گا اور شام تک رہے گا. اس بوتھ میں ہمارے 4 لوگ ہوں گے، 4 ہیلتھ ورکرز ہوں گے. ایک جو بچوں کو بوندے پلائے گا، ایک جو ٹیلی شیٹ پہ انٹر کرے گا، ایک جیسے ووٹنگ کے ٹائم وہ نشان لگاتے ہیں لیفٹ لٹل فنگر میں، ایک نشان لگائے گا، اور ایک بیچ میں ویکسینیٹر تھک سکتا ہے تو دوسرا لگا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اس ایریا کی آشا ہوگی، آنگن واڑی ورکر ہوگی، اس کا ہیلپر ہوگا، جو موبلائزرز ہیں جنہوں نے موبلائز کیا ہے بچوں کو، وہ وہاں پہ اس بوتھ پہ ہوں گے. اور دوسرے دن جب یہ شام تک یہ ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی تو دوسرے دن ہماری ہاؤس ٹو ہاؤس ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. ہاؤس ٹو ہاؤس ایکٹیویٹی میں یہی 4 لوگ سپلٹ ہو جائیں گے انٹو 2. 2 لوگ ایک ڈائریکشن میں جائیں گے اینڈ دے ول کور راؤنڈ رورل میں 100 گھر اور اربن میں 125 گھر. تو یہ لوگ جائیں گے اور گھر ٹو گھر جا کے دیکھیں گے کہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو ہم نے مس کر دیا جس کو نشان نہیں لگے گا، اور جب بھی ان کو جو بھی ایسا بچہ ملے گا وہ ان کو ویکسینیٹ کرے گا. اس کے علاوہ ہماری ٹرانزٹ ٹیمز بنی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 833. یہ ٹرانزٹ ٹیمز وہ ہوں گی جو ہمارے جیسے ہمارے یہاں پہ ایئرپورٹ ہے، بس سٹاپس ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں سے بچے آ رہے جا رہے ہوں گے یا ٹریول کر رہے ہوں گے، وہاں پہ ان کو یہ تینوں دن، جیسے یہ میں نے آپ کو بولا نا 3 ڈے ایکٹیویٹی ہے، تو ٹرانزٹ ایکٹیویٹی تینوں دن وہیں ہوگی، ایئرپورٹ پہ ہی ہوگی، ریلوے اسٹیشن پہ ہی ہوگی، بس سٹاپ پہ ہوگی. مین بازار جیسے کشمیر میں سنڈے مارکیٹ لگتا ہے، ادھر بھی ہمارا بوتھ ہوگا. جموں میں بھی ویکلی بازارز لگتے ہیں، وہاں ہوگا. میجر ہاسپٹلز ہیں وہاں بوتھس ہوں گے. پیڈیاٹریشین کے کلینکس ہوتے ہیں تو ہماری موبائل ٹیمز وہاں جائیں گی، وہاں دیکھیں گی کون سے بچے ہیں، ان کو پولیو کے قطرے پلائیں گی. ایسے ہی پکنک سپاٹس ہیں. آج تو خیر موسم کشمیر میں خراب ہے، یہ ایڈیشن ہم نے کیا ہے کہ بڑے بڑے پکنک سپاٹس جو ہے جموں میں بھی آپ نے جی 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 جی. اور ہمارا ہائی فوکس جو اسپیشل فوکس ہمارا رہے گا جو ہماری ولنریبل پاپولیشن ہے، جیسے ہمارے بچے ہیں جو سلمز میں رہتے ہیں. کچھ تو ہمارے ڈیزگنیٹڈ سلمز ہیں، وہاں ہمارا بوتھ لگے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے سلمز ہوتے ہیں تو وہاں موبائل ٹیم جائے گی اور ان بچوں کو ڈراپس پلائے گی. اسی طرح کنسٹرکشن سائٹس ہیں، کہیں کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہاں ورکرز ہیں. جیسے ہمارے برک لین ایریا ہے یا ہارڈ ٹو ریچ ایریا جیسے نومیڈک پاپولیشن ہے، وہیں ہماری موبائل ٹیم جائے گی اور بچوں کو قطرے پلائے گی. ہمارے ڈپارٹمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم 100% ان بچوں کو کور کر سکیں، 100% امیونائزیشن دے سکیں. کوئی بچہ ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے تاکہ ہم پولیو ری اکرنس، وی ول لیو نو چانس کہ پولیو ری اکرنس ہو جائے. تو اس لیے ہم 100% اس کام کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی اس سلسلے میں کہ اپنی ٹریننگ کی بات کی جی جی کہ جو وہاں پہ ورکرز کام کریں گے، جو جی ویکسین پلائیں گے، جیسے آپ نے جی 4 کے حوالے سے بات کی، تو کس طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ ٹریننگ میں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹریننگ میں ان کو ساری ہر ایک لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، بلاک لیول پہ، ایون سب سینٹر لیول پہ، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ موبلائزرز ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں، ان سب کو بٹھا کے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. کیونکہ قطرے پلانے ہوتے ہیں تو قطرے کس طرح پلانے ہیں کہ آپ 90 ڈگری اینگل سے قطرے نہیں پلا سکتے، آپ کو 45 ڈگری پہ رکھنا ہے اور بچے کو پلانا ہے تاکہ ویسٹیج نہ ہو. اسی طرح آپ کو کیسے وہ ٹیلی شیٹ انٹر کرنا ہے، کیسے آپ یہ کو ڈگری کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتا دیجئے پھر سے سمجھائیے آپ جو آپ نے کہا کہ 90 ڈگری یا 45 ڈگری، جی. اس سے یہ جو کیا ہوگا؟ ویکسین کی وائل جو ہے نا، جو اب جب بچے کو ایسے آپ نے لٹانا ہے، تھوڑا سا اس کا سر اوپر رکھنا ہے اور اس کے بچے کو 2 بوندیں پلانی ہے. تو جب آپ 45 ڈگری پہ رکھو گے تو آپ کو کنٹرول رہے گا، 2 ہی ڈراپس جائیں گے. اگر آپ 90 ڈگری پہ رکھو گے اس وائل کو تو زیادہ ویکسین ہو سکتا ہے آ جائے. بچہ جس پوزیشن میں ہوگا، کیا بچے کو کسی خاص پوزیشن میں رکھنا جی ہے؟ تھوڑا سا اس کا ہیڈ ٹلٹ کرنا ہے اور کبھی کبھی جب آپ بہت کرنا ہے تھوڑا اوپر کرنا ہے. جی کبھی بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ شاید یہ پولیو ویکسین تھوڑی کڑوی ہوتی ہے تو وہ بہہ جاتا ہے، تو پھر اس کو ایک اور قطرہ پلا. اور اس میں یہ جو اسپیشل ڈرائیو ہوتی ہے پلس پولیو، یہ ایڈیشنل ڈوز ہوتا ہے.
یہاں میں آپ کی میڈیا کی طرف سے یہ انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ فار ایگزامپل کسی نے اپنے بچے کو 2 دن پہلے امیونائزیشن کیا ہے، لیکن آج اس کو یہ ایڈیشنل ڈوز کے لیے پھر بھی اپنے بچے کو لانا ہے، بیکاز دیز آر ایڈیشنل ڈوزز. وہ چاہے 2 دن پہلے اس نے پولیو کے قطرے کیوں نہ پیے ہوں، لیکن پھر بھی پلانا ہے. یا کسی بچے کو مائنر کھانسی ہے، زکام ہے، اس بچے کو بھی پولیو ویکسین دے سکتے ہیں. اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے. ہر ایک بچے کو آنا ہے اور یہ پولیو ویکسین پینا ہے. ناظرین محترم، زکت آئی یتن اس برونٛہہ کُن یم زن اس تہِ چھِ ہیٚچھنٕچ ضروٗرت، چوٗنٛکہِ یمو چھِ آلریڈی ٹریننگ دِژمٕژ تمن. وۄنۍ اگر أسۍ یہِ کتھ ییٚتٮ۪ن بالکل ویژناوو، یہِ ونو زِ یُس زن بچہِ چھُنہٕ پوٗرٕ فلیٹ رٹُن کینٛہہ، بچہِ تہِ چھُ تھوڑا سا اپ رٹُن حظ. گوٚو اکھ. دوٚیِم کتھ چھِ کہِ یُس زن ویکسیٖن یم زن ورکٲرٕس آسن یم تراون 45 ڈگری منٛز ووٚن یمو یہِ رٹُن چھُ. یعنی اگر أسۍ یِتھ کٔنٮ۪تھ بٲتل باضٲبطہٕ پٲٹھۍ رٹو تمہِ منٛز ہیٚکہِ زیادٕ ڈراپس ہٮ۪کن ؤسِتھ. اگر أسۍ 45 ڈگری منٛز رٹو تمہِ منٛز ہیٚکہِ کنٹرول تتھ پٮ۪ٹھ روٗزِتھ کہ یُتُے ڈراپس دِنۍ چھِ تیُتُے ہیٚکہِ گٔژھِتھ. یہ ٲس خاص اکھ کتھ جو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی. اب بات کریں گے ہم کہ یہ مانیٹرنگ سسٹم کے حوالے سے، جیسے آپ نے بہت ساری جگہوں پہ آپ کے یہ ہے مراکز ہیں، تو کس طرح کی؟ دیکھیے ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اتنے ویکسینیٹر ٹرین کیے، اسی طرح ہمارے سپروائزرز ہیں. تو سپروائزر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو اربن ہیلتھ میں پوسٹڈ ہیں، ہمارے بی ایم او صاحبان ہیں، ڈپٹی سی ایم او صاحبان ہیں، اور سی ایم او تو ہر ڈسٹرکٹ کا ہی ول بی دا ہیڈ. اینڈ ہماری ٹیمز بنی ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ، میں خود بھی ہر ایک بوتھ پہ تو نہیں جا سکوں گی، بٹ جتنے بھی میکسیمم جا سکوں گی آئی ول پرسنلی گو اینڈ سپروائز. اسی طرح میری جو ٹیم ہے، میرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جموں میں، سری نگر میں، they will also be going in different, we'll all be going in different directions. اور اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کل ہی ڈائریکٹر صاحب نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے، تو کافی سارے ڈاکٹرز اس میں ہیں ان دس سپرویژری ٹیم. تو وہ سب جگہ جا کے سپروائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہماری مہم 100% ہے، کیا ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے مانیٹرنگ کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح کے ہم نے دیکھا ہے پچھلی دفعہ سے، ہم بالکل ڈیٹیل میں بتا دیں گے ناظرین کو کہ اگر کہاں بچہ چھو یہ سے ایک خاص ایک بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ ہے کراؤڈ کنٹرول مینجمنٹ. کراؤڈ کنٹرول مینجمنٹ کے حوالے سے ہم یہ بات کہیں گے، جس طرح سے آپ نے ابھی اعداد و شمار ہمیں دے دیا اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں کہاں پہ اس طرح کی ٹیمز ہوگی. بہت سارے جو ہمارے سری نگر سٹی میں جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، جیسے ہمارے پاس ریناواری میں ہاسپٹل ہے، یا اسی طرح سے جو چلڈرن ہاسپٹل ہمارے پاس بیمنا میں ہے، تو یہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے کہ جتنے ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ایک تو ہاسپٹلز، اور اس کے بغیر تھوڑا سا کہاں کہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں، کس طرح سے تھوڑا سا جو ایک ہی جگہ جمع نہ ہو. ہمارا مقصد نہیں، مطلب ہر ایک جتنے بھی ہمارے میجر ہاسپٹلز ہیں ہر جگہ بوتھ لگا ہوگا. اور ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری آلریڈی مائکرو پلاننگ ہوئی ہے. ایک تو مین ہاسپٹلز میں تو ہوں گے بوتھ. جیسے ہمارے اربن ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہیں، ہمارے سی ایچ سی پہ، سب سینٹر پہ، ہر جگہ ڈسٹرکٹ میں، سب ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر پی ایچ سی لیول پہ، ہر جگہ بوتھس ہوں گے. مطلب ہر ہیلتھ فیسلٹی پہ ایک بوتھ ہوگا. جیسے آپ نے کہا، آپ نے ابھی کہا کہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ایک تو ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ہوگا. یعنی مان لیتے ہیں اگر ریناواری ایریا میں کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ ریناواری کا رخ کر سکتے ہیں. ایون وہ سب سے پہلے اپنی ویسینٹی میں دیکھیں گے کہ ہاسپٹل سے پہلے ہی کوئی بوتھ تو نہیں، کوئی ان کی ہوگا، کوئی ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر ہوگا ریناواری میں، وہاں بھی بوتھ ہوگا. یا اگر ہم اس کے بغیر ہم بات کریں گے باقی اضلاع کے حوالے سے، جیسے ہمارے پاس یہی جو آپ نے ابھی کہا فورفلنگ ایریا ہے، پوری کی بات کریں گے، گریز کی بات کریں گے، وہاں پہ کیا اسی طرح کا انتظام ہے، یا وہاں پہ ہمیں مطلب ان کو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا موبائل ٹیمز کے ذریعے سے یہ کیا جائے؟ ایکچولی جو مین جیسے اوری کا مین وہاں پہ تو ہاسپٹل ہے، ایک یہ ہوگا پی ایچ سی ہوگی، یا تو پی ایچ سی پہ بوتھ ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے جیسے آج بہت برف باری ہو رہی ہے، کل بھی سنا ہے کہ موسم خراب رہے گا، تو موبائل ٹیم سے میں نے جیسے آپ کو بولا ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے ان بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. مطلب ڈسٹرکٹ، سب ڈسٹرکٹ سے نیچے بلاک لیول سے نیچے سب سینٹر، سب لیول تک آپ کو بوتھس ملیں گے. 11,000 بوتھ. اگر ہم بات کریں گے کولڈ چین کے حوالے سے، تھوڑا سا اس میں ڈیٹیلز دے دیجیے.
ہماری 650 کولڈ چین پوائنٹس ہے اکراس یوٹی، اور یہاں اس کے لیے ہم نے 22 لاکھ ویکسین جو ہے آلریڈی ڈسپیچ کر دیا ہے. جیسے ہم نے 12 لاکھ کشمیر کے لیے رکھا ہے پولیو ویکسین، اور 10 لاکھ کے قریب ہم نے جموں ڈویژن کے لیے دیا ہے. اور یہ کولڈ چین پوائنٹس ہمارے آلریڈی بڑے فار فلنگ ایریاز، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سینٹر لیول تک، بلاک لیول تک، سب سینٹر لیول تک ہمارے یہ کولڈ چین پوائنٹس ہیں. تو ویکسین تو آلریڈی پہنچ گیا ہے. اور جو کولڈ چین ہینڈلرز ہیں ہمارے، جن کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کولڈ چین میں، وہ ویکسین کیریئر کے تھرو سیف اور پوٹنٹ ویکسین ہر ایک بوتھ میں پہنچائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ویکسین ہم دے رہے ہیں اٹ شوڈ بی سیف ایز ویل اٹ شوڈ بی پوٹنٹ. اور آج کل کشمیر میں تو اس کی ویکسین کا ٹیمپریچر شوڈ بی بٹوین 4 to 6 ڈگریز. تو لیکن جموں علاقے میں کہیں کہیں گرمی ہے، تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آئس پیکس وغیرہ وہ سب چیز ان پلیس ہے کہ نہیں. یہ سب چیزوں کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ تاکہ کوئی بھی ویکسین ہمارا خراب نہ ہو، اور ہم سیف اینڈ پوٹنٹ ویکسین انشاءاللہ ایڈمنسٹر کریں اپنے بچوں کو. پچھلے ہفتے سے ہم نے دیکھا بہت سارے مطلب جو فار فلنگ ایریاز ہے، بہت ساری جگہیں جو ہیں وہاں پہ ہم نے چاہے اخبارات میں ہم نے دیکھا یا سوشل میڈیا پہ آیا یا ایون ہم نے نیوز خبروں میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی موبائل ٹیمز ہے، جیسے پہاڑی علاقے جہاں پہ برف وغیرہ مطلب گری، وہاں پہ کیا مطلب بہت ساری جگہوں پہ مطلب مشکلات کے باوجود بھی آپ کی ٹیمز جو ہے وہ ادھر مطلب میں نے شاید آپ سے ابھی یہ فوٹوگرافز بھی شیئر کیے کہ کس طرح ہمارا ورکر ویکسین کیریئر کو لے کے جہاں پہ گاڑی بھی نہیں جا رہی ہے بٹ وہ پیدل جا رہا ہے اور وہاں پہنچ رہا ہے فار دس نیشنل امیونائزیشن ڈے. اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم بیکاز دے آر آر گراؤنڈ لیول ورکرز، جو فرنٹ لائن ورکرز. انہوں نے کووڈ کے ٹائم بھی بہت کام کیا ویکسینیشن میں. آپ کو پتا ہوگا کہ کہاں کہاں پہاڑوں پہ چڑھ کے اسے بہت سارا کام کیا. اسی طرح آج نیشنل امیونائزیشن ڈے میں اس پلس پولیو کے لیے بھی سارے ہیلتھ ورکرز، یہ فیملی ویلفیئر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز نہیں ہے، ہم سب ایک جٹ ہو کے مل جل کے ہم اس کام پہ لگے ہیں. جی ناظرین محترم، جس طرح سے بتا دیا ابھی ڈاکٹر تبسم جبین صاحبہ نے کہ واریاہ رلت ملت یہ کام انجام دن یوان، مگر ضرور پزِ اسہِ شابٲشی، ضرور پزِ اسہِ مرحبا تو سلام تمن تحت عملس پیش کرن یم زن مطلب پہاڑی علاقن مزن سٹھا مشکلاتو باوجود اگر شینس مز تہ ونکس وچھو پن ٹیم یوتن واتان تو پتہ یم زن سہولت تھاون تم دستیاب یمن خاطر. تو کمہ ٹائمہ پہ کمہ وریہ پہ یہ ڈپارٹمنٹ یہ کام انجام دیوان، اس سلسلے میں کتنے ٹائم سے یہ پلس پولیو کا یہاں پہ اہتمام؟ دیکھیے، جب 1988 میں جو انڈیا تھا وہ پولیو کا کیپٹل تھا، لگ بھگ 2000 کیس ہمارے پاس پولیو کے تھے جی ان 1988. پھر 1995 سے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہر سال پلس پولیو شروع کیا. تو 1995 سے آج کتنے سال ہو گئے، ہر سال پلس پولیو ہوتا ہے. ایک تو یہ پلس پولیو میں ہم اورل قطرے پلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو یونیورسل امیونائزیشن جو پروگرام ہے اس کے تحت ہم ایک ان ایکٹیویٹیڈ پولیو ویکسین انجیکٹ بھی کرتے ہیں، جس کے ہم 3 ڈوزز دیتے ہیں. اور یہ اورل پولیو ویکسینز بھی 5 ڈوزز ہم پلاتے ہیں. اور جو یہ ہم ایڈیشنل قطرے جو ہم پلاتے ہیں نیشنل امیونائزیشن ڈے سے، اس سے ہم ایک بچے کو 100% امیونٹی دیتے ہیں تاکہ اس کو ایک خاص بات ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، وہ یہ ہے کہ قطرے پلانے کے بعد کیا کوئی خاص احتیاط برتنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یا کوئی فیور وغیرہ کی؟ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیر از ہارڈلی اینی سائڈ افیکٹ ود دس. کوئی ایڈورس افیکٹ آج تک کبھی رپورٹ نہیں ہوا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 1995 سے ہم پلس پولیو دیتے آئے ہیں اور اس کا ایسا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. جس طرح سے ہم نے آپ کے اعداد و شمار دیکھے، جیسے ٹرانزٹ ٹیم جو آپ کے پاس 835 ہے، جموں ڈویژن میں 670 ہے، 165 آپ کو کشمیر ڈویژن میں ہے، یا اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں گے سپروائزرز 2169 ہے، جس میں جموں ڈویژن میں 1077 ہے اور کشمیر ڈویژن میں 1092 ہیں. اسی طرح سے ورکرز کی اگر ہم بات کریں گے، آپ کے اعداد و شمار جو ہے وہ 21360 جموں میں ہے، 21569 کشمیر ڈویژن میں ہے. اور بوتھس کی بات کریں گے کہ 10799 ٹوٹل بوتھس ہے، جموں ڈویژن میں 5410، 5399 ہے کشمیر ڈویژن میں. اور کل ملا کے جس طرح سے آپ نے پہلے ہی اعداد شمار ہمیں دے دیے، آپ نے کہا کہ 18,75,525 جو ٹوٹل ہے، اور اس میں جموں میں
6,898 اور کشمیر ڈویژن میں 10,67,627. جی تو یہ جو اتنے بچے ہیں 19 لاکھ کے قریب، ان بچوں کے والدین کو آخر پہ اپنے عملے کو، اور جو پہاڑی علاقوں میں بہت مشکل سے انہوں نے وہ سفر طے کیا، کس طرح کا آخری میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ میرا آخری میسیج پہلے تو والدین سے یہ ہوگا، میری گزارش ہوگی کہ جو بھی آپ کے بچے 0 to 5 ایئرس کے ایج میں ہیں ان کو پلیز اپنے نزدیکی پولیو بوتھ میں کل لے جائیں اور ان کو 2 قطرے پولیو کے پلائیں. پولیو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس سے آپ کا بچہ اپاہج بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں ہمیں بچاؤ کرنے میں ہمارے ساتھ آپ پلیز کوآپریٹ کیجئے اور اپنے بچوں کو یہ 2 بوندیں زندگی کی پلائی، کیونکہ ابھی دنیا میں خطرہ برقرار ہے، اس لیے 2 بوندیں بار بار. یہ تو میری والدین سے اپیل ہے. اور ان ملازموں کے لیے میں بہت بہت شکریہ کرتی ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو سے کہ اتنا ذیل، اتنا انتھوزیازم ان میں ہے. آئی ریئلی سلوٹ دیم، دے آر مائی گراؤنڈ لیول سولجرز جو اتنے پہاڑوں پر جا کے اپنے اس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں. ڈاکٹر تبسم جبین صاحبہ، اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، 2 بوند زندگی کے یمن 2 قطرن یہ زندگی مول ہین، یل زن کہ کن سات اگر یہ ات مز لاپرواہی گژھِ، اگر ات مز کوتاہی گژھِ، یہ زندگی مول ہین چھ ناممکن. مگر 2 بوند زندگی کے اس کو باضابطہ عملانے کے حوالے سے کل آپ اپنے کسی بھی نزدیکی مرکز میں جائیے، جن بچوں کی ایج 0 to 5 ہے ان بچوں کو وہاں لے لیجئے اور 2 بوند زندگی کے ضرور پلا دیجئے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.